اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو پیدا کیا، زندگی کو بنایا، موت کو بنایا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانچیں، تمہارا امتحان لیں، تمہیں پرکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ کہ آدمی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہے، اور آدمی ہر حال کے اندر دیکھے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم میری طرف متوجہ ہے۔ جو حضرات اس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، سیلاب کے اندر، شدید بارشوں کے اندر، تو ان کو چاہیے کہ اس سے یہ سبق حاصل کریں، یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری مالک ہے، وہی ذات ہماری خالق ہے، وہی ذات ہم پر قدرت رکھنے والی ہے، اور ہمارا امتحان لینے والی وہ ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کسی مختلف پریشانیوں کے اندر، حالات کے اندر مبتلا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو مختلف حالات کے اندر رکھ کر کہ یہ میرے بندے کہ اس حال میں بھی میرا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ میرے بندے اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہیں یا نہیں، کہیں یہ تو نہیں کہ یہ گلہ شروع کر دیں، یہ واویلا شروع کر دیں، یہ بے صبری کا مظاہرہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا شروع کر دیں، شکوے کرنا شروع کر دیں، کہیں یہ تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب کے اندر، پریشانیوں کے اندر اور مختلف حالات کے اندر مبتلا کر کے آزماتے ہیں، اور کسی کو خوشیاں دے کر آزماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائش کے طریقے ہیں۔ اگر کوئی سیلاب کی زد کے اندر آ رہا ہے، کوئی شدید بارشوں کے اندر مبتلا ہے، کوئی پانی کی اس مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہے، اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش رہے کہ اے میرے مولا، تو ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم تیرے بندے ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اس لیے کہ معاملہ صرف دنیا کا معاملہ تو نہیں ہے کہ صرف دنیا کے اندر ہی زندگی ہے اور کوئی زندگی نہیں۔ دنیا تو عیش و آرام عشرت کی جگہ ہے ہی نہیں، دنیا تو ایک فنا ہونے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت، ان مکانوں کی حیثیت، ان شہروں کی حیثیت، ان کوٹھیوں اور بنگلوں کی حیثیت، ان فصلوں کی اہمیت، ان تمام چیزوں کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو اچھے عمل کی، ایمان کی، اعمال صالحہ کی اہمیت ہے۔ تو معاملہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے کہ دنیا کے اندر پریشانی آ گئی تو وہ پریشان ہی رہے گا۔ دنیا تو چند روزہ ہے، یہ گزر جائے گی۔ جتنے سال بھی پریشانی کے اندر گزرے، دنیا تو گزر ہی جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ اس پریشانی پر صبر کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس کے فیصلے پر راضی رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت سنوار دیں، تو اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصیبت اور پریشانی مانگنی نہیں چاہیے، مصیبت پریشانی مانگنی جائز نہیں ہے، اس سے شریعت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن اگر مصیبت پریشانی آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اس پر صبر شکر کرنے والا بنے، یہ مصیبت پریشانی اس کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين